آج کی فلم ہے پیروڈی آف باہوبلی. واہ. باہوبلی ایک اچھی خوشگوار فلم تھی. وی ایف ایکس کے حوالے سے ایک شعرا آفاق فلم, ایک ایسی فلم جس نے لینڈ مارکس بڑے اچیو کیے, بے پناہ بزنس کیا جی. اور حیران کر دیا کہ ایک فلم جس کی ٹریلوجی کہی جا رہی ہے کہ پارٹ 3 بھی آنا ہے, 2 پارٹس تو آ چکے ہیں, ایک فلم میں 600 وی ایف ایکس آرٹسٹ نے بیک وقت کام کیا. یہ اس حوالے سے ایک نادر مثال ہے. اس فلم نے 650 کروڑ کا بزنس کیا, جبکہ 180 کروڑ اس کی لاگت تھی. اور یہ میں پارٹ 1 کی بات کر رہا ہوں. پارٹ 2 نے یہ ریکارڈ بھی توڑا تھا. یہ اس وقت تک کی سب سے مہنگی فلم کہی جاتی ہے جی. اور اس سے پہلے جو فلمیں مہنگی ہونے کی وجہ سے مشہور تھیں وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں کہی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ کانٹینٹ وائز وہ فلمیں اس سے 200 گنا بہتر, جن میں سر فہرست ہے مغل اعظم. واہ. واٹ اے گریٹ مووی اٹ واز, واٹ اے گریٹ پرفارمنس بائی پریٹی مچ ایوری آرٹسٹ, اسپیشلی دا ڈائریکٹر کے آصف. اس فلم میں کیرلا میں واقع فالز ہیں جو دکھائی گئیں اور بہت اچھی سنیمیٹوگرافی دیکھنے میں آئی. یہ بہت شاندار سیکوینس ہے اور ان فالز کو نیاگرا فالز آف انڈیا کہا جاتا ہے. جی. شاہ رخ خان کی مشہور زمانہ فلم دل سے کا ایک گانا انہی فالز پہ پکچرائز ہوا ہے. اس فلم کا پارٹ 2 جو کہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, اس پہ پھر کسی دن طب آزمائی کریں گے. اس کی سنیمیٹوگرافی بھی بہت شاندار ہے لیکن وہ زیادہ بلغاریہ میں ہوئی. اس فلم میں جیسے ہم اپنے شوز کے بلوپرز دکھاتے ہیں, اگر شمار کیے جائیں تو 150 بلوپرز اس ایک فلم سے نکلتے ہیں, جس میں سر فہرست کنٹینیوٹی فالٹس ہیں, کنٹینیوٹی پرابلمز ہیں. اور کنٹینیوٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے مسائل, پرابلمز ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. مثلا اس میں ایک بڑا اہم سیکوینس ہے کہ پہاڑ پر چڑھتا ہوا ہیرو بغیر جوتوں کے دکھایا گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی جوتے نہیں ہیں. جی. ورنہ ہوتا ہے نا کہیں اس نے چھپا رکھے ہوں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے, اور جو ہی وہ جمپ کرتا ہے ٹاپ پہ تو اس نے جوتے پہنے ہوئے ہیں. یہ کنٹینیوٹی جمپ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس سے کئی گنا زیادہ مشہور فلم ٹاپ گن, جی, وہ گلاسز والا اس میں ایک جمپ کرتا ہے ہیرو ٹام کروز. جب وہ جمپ کرتا ہے اس وقت اس نے ایویٹرز نہیں لگائے ہوئے, وہ مشہور گلاسز جو ہیں جی. رے بین کے, وہ نہیں لگائے ہوتے. جو ہی وہ لینڈ کرتا ہے زمین پہ تو اس نے گلاسز لگائے ہوئے, جیسے رستے میں اس نے کہیں سے پکڑ لیے ہوں یس. یا کسی کے اچک لیے ہوں, تو اس طرح ہو جاتا ہے. کنٹینیوٹی جمپس آتے ہیں لیکن سر بہت تھوڑی تعداد میں آتے ہیں نا, یہاں تو بہت زیادہ ہیں. اس لیے کہ اس فلم کا کھلارا ہی اتنا زیادہ تھا. اس میں جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ کاسٹیومز تھے, یس. وہ گیٹ اپس تھے, وہ ایمبیانس تھا, اینڈ وی ایف ایکس. کہ آپ نے پیریڈ مووی دکھانی ہے تو پھر حق ادا کرتے ہیں اس نے کاسٹیومز میں, مطلب سنجلیلا بنسالی صرف اسی وجہ سے جانا جاتا ہے. جی سر. تو اس کی یاد تازہ ہوتی ہے اس میں. اور ایکشن اتنا شاندار پکچرائز کیا ہے کہ جب آپ کے پاس وی ایف ایکس کی بھرمار ہوگی تو آپ نے حقیقت کو پس پش ڈال دیا اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے, یہ کہتے ہوئے کہ جی فینٹیسی ہے, اٹس اے فینٹیسی. کیوں؟ یو مسٹ کمپیئر اٹ ود لارڈ آف دا رنگز. اچھا جی, اس فلم کی مقبولیت کا عالم دیکھیے, اور میں نہیں مانتا کہ اس کی مقبولیت کسی خاص مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے تحت کی گئی تھی. نو, آپ کا کام بولتا ہے. جب اس کے کلپس سوشل میڈیا پہ آئے, لینئر ٹیلی ویژن پہ چلے, لوگ انگشت بدندہ رہ گئے کہ یہ یہاں کا کام ہے. جو ہی ایڈوانس بکنگ ہوئی, 1 ملین بکنگز پہلے ہلے میں ہی ہو گئیں, حتیٰ کہ بے شمار ویب سائٹس کریش کر گئیں اوور ٹریفکنگ کی وجہ سے. اوور ٹریفک کی وجہ سے کہ بھائی ہم یہ بارے گراں اٹھا ہی نہیں سکتے. تو کام بولا نا, جی. آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپس چلے, وقت ڈال دیا. اچھا جی, اس کی 1-2 اور اہم باتیں ہیں, میں وہ کرنے کے بعد کاسٹ سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. چونکہ یہ تلگو, تامل, ساؤتھ میں بننے والی ان فلموں میں یہ
ایک فلم تھی. جی اور اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ اس کے ہندی رائٹس سونی ٹی وی نے خریدے, اور گیس واٹ, کیا 55 کروڑ کے عوض, 55 کروڑ روپیہ صرف ڈبنگ کا. کبھی آج تک اتنا پیسہ ڈبنگ کے لیے بالی ووڈ میں کسی نے نہیں خرچا, اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ کما چکا ہوگا. اس کے ایون کلائمیکس کے اوپر جو فائٹ ہے, جی جو ایکشن سیکوینس ہے, 30 کروڑ روپے ڈائریکٹر نے خرچ کیے. ایک کلائمیکس سین, جگرے والا پروڈیوسر ہوگا نا کہ ہاں بھی خرچ کرو. سارے شارٹس, سارے سین ایک فلم میں, ایک ڈرامے میں, ایک ایپیسوڈ میں واو سینز نہیں ہوتے, جی کوئی کوئی ہوتا ہے. تو جو ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اس کی پاپولیرٹی کا عالم دیکھیے کہ ایک ہوٹل ہے احمد آباد میں, راجواڑہ ہوٹل, اس کی ایک انتہائی پاپولر ڈش کا نام انہوں نے باہوبلی تھال رکھا ہے. واہ, باہوبلی تھال. احمد آباد گجرات کا سب سے بڑا شہر ہے. جی, مجھے احمد آباد اور الہ آباد بہت کنفیوز کرتے ہیں. الہ آباد از ان اتر پردیش, اور اب اس کا نام پریاگ راج. پریاگ راج. آج ہی ہم اس پہ تحقیق کر رہے تھے میں اور شکیل صاحب کہ پریاگ کیا ہے, کیونکہ میں نے رودرا پریاگ سن رکھا ہے, مین ایٹنگ لیپرڈ آف رودرا پریاگ پڑھ رکھی ہے جم کاربٹ کی. تو پریاگ ایکچولی سنگم کو کہتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں دو میل ہیں, دو دریاؤں کا میل, اس کو پریاگ کہتے ہیں. تو یہ انتہائی انٹرسٹنگ دو میل نہیں ہے, بلکہ دیکھا جائے تو 3 دریاؤں کا میل, گنگا, جمنا اور سرسوتی. سرسوتی کے ساتھ ہمارا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہی آگے چل کے ستلج بنتا ہے, اوکے, کیونکہ بے شمار نام ستلج کے, ان میں ایک ہاکڑا ہے, ایک نیلی ہے, اور ایک سرسوتی ہے. اور سرسوتی جو ہے وہ علم کی دیوی ہے, علم کی, دا گاڈس آف نالج. اس فلم کی جو باقیات ہیں, یعنی اس کے جو ریلکس ہیں, اس کے کاسٹیومز, اس کی جیولری, اس کے ویپنز, وہ سب کے سب باہوبلی میوزیم کا حصہ بنائے جا رہے ہیں, وچ از انٹرسٹنگ. ویری گڈ. اصل میں اس فلم کے جملہ پروڈیوسرز میں سے ایک انتہائی زیرک آدمی ہے, انتہائی کریٹو آدمی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس کے زرخیز دماغ کے مرہون منت ہیں. کرن جوہر, کرن جوہر. یس, آئی ایم ویری امپریسڈ ود ہز کریٹیوٹی. بڑا باکمال آدمی ہے. خواتین و حضرات, اس فلم کا پلاٹ, اس فلم کی کہانی ہم اس لیے ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہ بیسکلی اس فلم کی پیروڈی ہے. اس لیے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فلم دیکھی ہوگی. آپ میں سے بہت سو نے نہیں دیکھی تو یہ ضرور دیکھیے. اسی بہانے ہم اس فلم کے پروڈیوسرز کو چند نئے ویورز بھی دے رہے ہیں. مے بی چند نہیں, لاکھوں نئے ویورز دے رہے ہیں. جن نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں, تاکہ آپ کو ہماری یہ پیروڈی بھی کچھ سمجھ آئے. پیروڈی میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس فلم کے کیریکٹرز, جو بظاہر تو باہوبلی کے کیریکٹرز ہیں, لیکن آپ کو کچھ مماثلت نظر آئے گی ان میں اور ہمارے سیاسی کرداروں میں. واہ, بہت بہت دھنیہ واد آفتاب, آپ نے ہمیں اپنے شو میں بلایا. اچھا جی, یہ صاحب شکل سے اور مونچھوں سے ایک بہت چالاک کیریکٹر لگ رہے ہیں. جی, ایک بڑا کاریگر, کننگ, ڈسیٹ, ٹریچری ٹپکتی ہے ان کی مونچھ کے ایک ایک بال سے. یہ اس پوری کہانی کے چیف آرکیٹیکٹ ہیں. گڈ. خباثت, شرارت اور چالاکی یہ ان کی سرشت میں ہے, اور یہ گو گیٹر ہے. جب بھی کو کام پڑا ہے, اور خاص طور پہ وہ کام جس میں انتہائی درجے کی مہارت اور فراڈ ریکوائرڈ ہو. یہ صفات فلم میں ہے اس کی یا پھر یہ ہماری پالیٹکس میں ہے؟ نہیں, ہماری پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے. فلم کون ڈسکس کر رہا ہے؟ فلم کے بارے میں تو میں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے, میرا خیال ہے کرن جوہر کو نہیں پتا ہوگا. اچھا جی, اور ساتھ اس کا ایک چہیتا ہے جس کو یہ اپنا بچہ کہتا ہے. سرو شکتیمان بھلال دیو, میرا بچہ, جو اس راج سنگھاسن پہ بیٹھنے کا یوگیہ ہے, کیول ایک ہی یوگیہ. اور یہ کرپٹ ہے, یہ 2 نمبر ہے, اس کے اوپر کیسز ہیں, یہ تو اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. تمہیں شرم آنی چاہیے تھی. یہ تو آپ جا کے
ان سے پوچھیں ان سے جنہوں نے اسے پنجاب کے سنگھاسن پہ بٹھایا ہے. ہم نے تو کیول ریکمینڈ کیا ہے. چھوڑ دیں بھائی, آپ نے تو صرف ایک ہی سبق یاد کر لیا ہے, کرپشن کرپشن کرپشن. آپ اور آپ کا وہ باہوبلی رٹو طوطے کی طرح ایک ہی راگ لاپی جا رہے ہیں. کرپشن کرپشن کرپشن, اور کرپشن تو علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا. او بے وقوف, تمہیں کون سمجھائے, کون بتائے کہ کرپشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کرپشن ہی مدر آف آل پرابلمز ہے. اور کیسے لوگ ہیں یہ, کیسے بے حس لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ کرپشن کی بات ہی نہ کرو, جی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا ہم اس سے بھی ایگری کر لیں گے. وہ کیسے؟ بھئی کرپشن سے پیسہ بناؤ, اوکے, اگر آپ نے شیطان سے ہی رزق لینا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. خدا کے واسطے پیسہ یہاں سے ٹرانسفر تو نہ کرو, کنویں کی مٹی کنویں پر ہی لگاؤ, ایون فیلڈز پہ مت لے جاؤ. اوہو, یہ کن بھینسوں کے آگے بین بجا رہے ہو آفتاب بابو؟ اس سے کچھ نہیں ہونا. اور یہ کون ہے بھائی؟ اے بھی باہوبلی دی بڑی بڑی سپورٹر ہے, وہ سنگل پا کے دینا اسی کو منگن نہیں ڈے. اچھا آپ میں بہت زیادہ بندرانہ صلاحیتیں ہیں, آپ وہاں سے جمپ کر کے ادھر آ جاتے ہیں, یہاں سے ادھر پہنچ جاتے ہیں, پھر ادھر. اب کیا ہے؟ کہا نا میرا بچہ ہے, یہی تو اس کی خوبی ہے. کیا خوبی ہے؟ یہ جس صلاحیت کی بات کر رہے ہو آپ, یعنی ادھر سے جمپ کر کے ادھر, ادھر سے جمپ کر کے ادھر, یہ بھی درست ہے. یس. یہ کبھی کہاں پایا جاتا ہے, کبھی کہاں پایا جاتا ہے. پروفیشن تمہارا کیا ہے, کر تم کچھ اور رہے ہو. ہماری خوبیوں کی وجہ سے تو ڈیڈی کی نظر پڑی ہے ہم پہ. تمہیں دیکھ کے ویسے احساس ہوتا ہے کہ جو اس وقت مدار المہام ہے نا, وہ بھی لگاتار ایک ہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, ہم کسی چیز کو نہیں مانتے, کر لو جو کرنا. ایسا ہی ہے سر. تمہاری کہانی جب بھی دہرائی جائے گی, مورخین اس کا ٹائٹل لکھیں گے, کر لو جو کرنا. اچھا آپ ایک بات تو بتائیں. جی نہیں, اس سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو باندھا کیوں ہوا ہے انہوں نے؟ یہ ان سے پوچھو. وہ کیوں باندھا ہے اسے؟ اچھا ہر بات پہ ہنسا نہ کریں آپ. یہ میرا سگنیچر ہے. اور کس قدر بیہودہ سگنیچر ہے. قانون شکنی کرو گے تو تمہارا مقدر زنجیر ہی ہے. اپنی فکر کرو, یہ تو قانون شکنی کر رہے ہیں نا بیچارے, تم آئین شکنی کر رہے ہو. ان پر تو زیادہ زیادہ لگ جائے گی 365, 304, 307, 151. تمہارے اوپر لگے گا آرٹیکل 6. یس. آفتاب صاحب, جی باہوبلی بیچارے کا کیا ہوگا؟ باہوبلی کا انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے. باہوبلی نے آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیا ہے, بہت کچھ بتا دیا ہے. اب جو کچھ کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے چڑھتا ہوا سورج نظر آ رہا ہے, دن کا اجالا نظر آ رہا ہے. وہ دیکھو سورج کی کرنیں, وہ دیکھو روشنی, تمہیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھو دیکھو نظر آ رہا ہے. آزادی کا سورج نظر آ رہا ہے تمہیں کہ نہیں؟ دیکھو. ڈیڈی اے غلط گل ہے, ایڈی جلدی اسی روشنی نہیں ہون دینی. کیوں, روشنی کیا کہتی ہے تمہیں؟ روشنی ہمارے کام میں مخل ہوتی ہے. تو پتہ ہے تمہیں کہ دھوتی تمہارے کام میں مخل ہو رہی ہے. تم اصل میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہو لیکن دھوتی نہیں کرنے دے رہی. مجھے یہ بتاؤ کہ روشنی سے کیوں ڈرتے ہو, روشنی سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں بتاؤں؟ ہاں جی آپ بتائیں. روشنی میں طاغوتی قوتیں چھپ جاتی ہیں. واہ واہ واہ, چلو شکر ہے اسی بہانے آپ نے مانا تو صحیح کہ آپ طاغوتی قوتیں ہیں, جی. آپ فورسز آف ڈارکنیس ہیں. اوہو, ایک تے اس بندے نو گل دی سمجھ نہیں آندی. وہ 100 کام کرنے ہوندے نے آفتاب صاحب جڑے صرف نیرے جی ہوندے نے. مثلا چوری, ڈکیتی, رازنی, فراڈ, منی لانڈرنگ, یہ سب کچھ اندھیرے میں بہترین ہوتے ہیں. وہ دیکھو سورج, وہ دیکھو روشنی, وہ دیکھو دن نکلنے والا ہے, دیکھو اجالا ہو رہا ہے, دن پھرنے والے, دیکھو.
ਅੱਛਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿੰਡ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ अच्छा जी, ये कटप्पा है ਹਾਂਜੀ जो आपका तालीक है। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਕਟੱਪਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਟੱਪਾ ਹੈ कैसे? ਉਸकी टिंड बता रही है अच्छा जी, उसकी टेंट बता रही है, वो कटप्पा है, बड़ा ग्रेसफुल कैरेक्टर है और इसका तालीक है, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਲੀ ये बाहुबली है। ਬਾਹੂਬਲੀ ਇਲਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਚਕ ਨਾਲੋਂ ਦੁਚਕ ਨਾਲੋਂ ਆ ਸਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ क्यों बैठे रहे हो? ਭਾਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा हाँ, तुम्हें तो गोलियां लगी थी। ਇਹ ਕੋ ਗੋਲੀਆਂ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਈਫਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ अच्छा यार ये बताओ, अब क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ? ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਲੜੂੰਗਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਓ ये तो हमें पता है। अच्छा कटप्पा ये कैसा आदमी है? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ओए होए, ये कटप्पे के अंदर से क्या निकला है? ਸਾਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ नहीं वाकई क्या तुम्हें सिखाते क्या है? ਯਾਰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਵਾਜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ कोई बईद नहीं, सिखा भी सकते हैं। ਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜੇ ਰਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ अच्छा नहीं यार, आपके साथ बहुत अवाम है, लोगों की तवक्कुआत हैं, तो क्या सोचा है मुल्क के बारे में? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਗਾ ਤਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸੁਧ ਹੋਗਾ ਕਨਕਦਾ ਕਨਕਦਾ ਦੂੰ ਪਚਕਦਾ ये ना करो। ਪਚਕਦਾ ਉਹ ਪਚਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਚਕਦਾ ਪਚਕਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣਾ अच्छा ये बताओ कि अब मसला क्या है? ਉਹ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈ किनकी? उनकी क्या कहते हैं? कहना उन्होंने की है सब तो पहले कहते ये करो उस तो बाद कहते अच्छा ये कर लिया अब ये भी करो अच्छा अब ये भी तुमने ही करना है भी जे असी तुहाडे कहण ते चलना तलवार मैं नाले पाउण नूं रखी अच्छा किसके जरिए पैगाम भेजते हैं तुम्हें? कौन वो ਉਹਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਐਡੀ ਸਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ नहीं। ਇਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ अच्छा जी, अब क्या पैगाम लाया ये? वो कहते हैं हर सूरत अमेरिका के साथ तल्लुकात बेहतर चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी मैं भी तो यही गल पूछना भी मेरे को की प्रॉब्लम है भाई आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वो कहते हैं ना 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 धनक धन ना 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 यार एक तो तुम नाचना शुरू कर देते हो, इतनी सीरियस गुफ्तगू हो रही है। की कहना दस ए चाइना नाल भी किसी किस्म दे तल्लुकात नहीं रखने, खबरदार। क्यों? चाइना से क्या तकलीफ है भाई? तानू नहीं हैगी, उन्हां नू हैगी है। उन्ना से मुराद अमरीकी भाई जी और कौन? ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਖਾਨ ਹੈ क्यों भाई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यही करना था तो पहले मान जाते इतना तरद्दद करने की क्या जरूरत थी भाई दोस्ती सारे ना ठीक। किसी ना दुश्मनी नहीं लेकिन असी एक आजाद कौम हाँ असी डिक्टेशन नहीं लैनी और यार कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है। हम गोडे गोडे डूबे हुए हैं कर्जों में, हमारी हैसियत पहले वो बन लेने दो। जब वो बन गई फिर हम कहेंगे कि डिक्टेशन नहीं लेते। अच्छा यार उन्होंने कह दी भी अमरीका ना बेहतरीन ताल्लुकात ने लेकिन डिक्टेशन कोई नहीं लैनी अच्छा थोड़ी बहुत डिक्टेशन तो यार भाई तू लैनी मैं नहीं लैनी ओए चल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਪਹਾੜ 'ਚ ਵਜਿਆ ਸਾਜੀ हाँ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਲੌਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ ਬਲੌਕਿੰਗ ब्लॉकिंग का तरीका मैं बता दूं, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ क्योंकि आगे तुमने जाना है जुलूसों में, ਹਾਂਜੀ मोटे शीशे वाला आगे बेहतरीन शील्ड जो बुलेट प्रूफ होता है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ और अगर फिर से तुम्हें कोई जुलूस निकालना पड़े, कोई लॉन्ग मार्च करनी पड़े, तो खुदारा कंटेनर बॉम्ब प्रूफ बनाना, जी क्योंकि अब तुम ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿन मैं उस ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ वाह वो यार ये फिर आ गया। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਘੀ ਲੱਗੀ अच्छा अभी अब क्या है? वो आंधे पहने स्टेटस को जारी रहेगा स्टेटस हाय और जो भारी है वो बदस्तूर भारी रहेगा। स्टेटस को जारी रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਈਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ मतलब इसका यार आप कटप्पे की तरह क्यों नहीं बोलते? ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕਟੱਪੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਸ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ इसका मतलब है कि ताकत जहां पहले थी अब भी वहीं रहेगी और मसाइल की तीरगी तारी रहेगी।
ये यकतरफा मोहब्बत है, जारी रहेगी। नहीं ये कोई जिद है। जिद ही है और क्या है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਬ ਤੀਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਜਾਲਾ ਹੋਗਾ। ਤੀਰਗੀ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। तो 500 में आता ही कितना है? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ 2 ਮੀਲ ਹੈ, 500 ਦਾ 2 ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ 500 ਦਾ ਮੁਕਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? वो कहते हैं करप्शन की बातें जाने दो। करप्शन की बातें जाने दो है, ओ जाने दो है, जो खाता है उसे खाने दो, करप्शन की बातें हो। क्यों जी, बस यही सब कुछ है? नहीं जी, एक होर गल भी करते ने। वो क्या? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆ ਮਿਲਦਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਸੀ। ਓਏ ਵੱਲ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਵਾ ਲਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਗਨ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਣਵਾ ਦੇਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। केयरलेसनेस करोगे तो यही होगा। मैंने मना किया था ना आज से 6 माह पहले, ਆਓ मजाक उड़ाया था तुमने। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਆਵੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਆ ਨਾ ਕੋ ਵਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਅਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਲਿਆ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। हाँ जी, मुझे पता ਲੈ पता चला है कितना मुश्किल काम है ये। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆ ਲੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ये बेहतरीन है। ਸੱਜੇ ਆ। ਸੱਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ, ਅੰਨੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇੰਜ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ। ਸੱਜੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਖਾਓ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਧਰ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। कोई बात करोगे या बुझारते ही डालते रहोगे? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਰਾਉਂਡ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਪੈਂਦੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡੈਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ। फजूल गुफ्तगू नहीं करेंगे। ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਧੁੱਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ ਕੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? यार किस कदर बेशर्मी है कि करप्शन कोई अपना शियार बना चुके हैं, बल्कि मंशा पैदाइश बना चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। हाँ इजाजत है। ਆਓ ਜੀ। ਡੈਡ वो देखो सूरज, देखो 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 सूरज, सूरज निकला है, नया सूरज तलु हो गया, मुझे नया पाकिस्तान उभरता हुआ नजर आ रहा है। ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ, ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ। ਓਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬਣ, ਖੋਤਾ ਨਾ ਬਣ। यदि इतने जोर से तुमने हमला किया ਮੈਂ ਜਦੀ ਜੁਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।